بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، الہی آمین۔ ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخ یہ حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا ہے۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے،
جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ فرمان مولا علی۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ والدین کا گھر، جس مکان کے مکین والدین ہوں وہ گھر ان کا ہی ہوتا ہے۔ اولاد کبھی یہ نہ کہے کہ والدین ہمارے پاس ہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہے کہ ہم والدین کے پاس ہیں۔ یہی حقیقت ہوتی ہے۔ وقت اپنے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں جدت لاتا ہے، ایسا ہی کچھ اضافہ رشتوں کی اقسام میں ہوا ہے، جیسا کہ احساس کے رشتے، خون کے رشتے، اب ہیں پیسے کے رشتے۔ دوسرے تمام رشتے مشکلات کا شکار ہیں، لیکن پیسے کے رشتے بہت مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو تمام رشتے قائم و دائم ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔